اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام کربلا شناسی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ 1444 ہجری کی شروعات اور کس طریقے سے فرش ازاں بچھنے کے بعد ہر دل سے جو صدا نکل رہی ہے لبیک یا حسین کی، اور یہ صداؤں کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف سے بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں، تو ان سوالوں کو کس طرح سے حل کیا جائے، کیونکہ مقصد حسینی کو بھی ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے اور ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، کیونکہ حق جو ہے اس کو بھی بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ کربلا سے پہلے کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ کربلا سے قبل کیا چیزیں ہیں اور کس حدیثوں کا تذکرہ ہوا ہے جو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ انہی سب موضوعات کو لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، اب یہ جس طرح سے محرم شروع ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو وہی کہ 28 رجب سے لے کر ہم 10 محرم کو، عاشورہ کو، امام حسین کی اس درمیان کی جو تمام عمل ہیں اس کو ہم زیادہ دھیان میں رکھتے ہیں، اور خصوصاً اس کی تقریر میں بھی اور کتابوں میں بھی زیادہ اس کی وضاحت ملتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم امام کی معرفت کو کیسے حاصل کریں، امام حسین عالی مقام کے لیے بچپنے ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیان کیے یا سامنے جو بیان کیے، اس کی کیا اہمیت اور افادیت رہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیئین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی، یا ہر امام، جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں بعنوان شیعہ، بعنوان امامیہ، ہمارے لیے امام کی پوری زندگی ہدایت کے لیے اور بشریت کے کمال تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے حجت ہے اور ہمارے لیے قابل پیروی ہے۔ لہٰذا ہم جب، جیسے کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی اس سلسلے میں، کہ تاریخ ہلچل کو لکھتی ہے۔ اگر کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تو تاریخ بالکل خاموشی سے وہاں سے گزر جاتی ہے، کیونکہ تاریخ انہی چیزوں کو ثبت کرتی ہے، حوادث کو ثبت کرتی ہے۔ لہذا 28 رجب سن 60 ہجری میں امام حسین نے جب علل اعلان کہا کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں، اور اس کے بعد مکے گئے، اور پھر باقی پورے حوادث، ظاہر ہے وہ تاریخ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز تھی تاریخ نے، لہٰذا اس کو ہر چیز کو کوٹ کر دیا۔ تو ہم ابھی فی الحال اس طرف نہیں جا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں بہت سی گفتگو ہے، بہت سی باتیں، اور وہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں انسان ہدایت چاہتا ہو تو بہت کچھ اس سے مل سکتا ہے۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی ہم زندگی کے آغاز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ عرض کیا گیا کہ ہر آن ہمارے لیے، امام کی پوری زندگی ہمارے لیے حجت بھی ہے اور ہمارے لیے قابل عمل ہے، یعنی امام کی زندگی میں ہر چیز ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کس طرح سے انجام زندگی گزارے۔ اگر بچپن ہے تو امام کا بچپن عام بچوں کے بچپن سے الگ ہے، کیونکہ عام بچہ کسی کے لیے لائق تقلید یا لائق تعصی نہیں ہے، لیکن امام کا عمل حجت ہے ہمارے لیے۔ امام ہر حال میں معصوم ہے، تو یہ معصوم بچہ اپنے گھر میں کیسے رہتا ہے، اپنے بزرگوں سے کیسے بات کرتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کیسے بات کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہتا ہے، یہ سب ہمارے لیے قابل تأمل بھی ہے اور ہمارے لیے درس بھی ہے۔ امام علیہ السلام کی جو بچپن کی زندگی ہے، تو ہم اگر اس کی طرف رخ کریں، ہمیں شروع کی چیزیں بہت ملتی ہیں تاریخ میں، یعنی جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں چونکہ پیغمبر اکرم نے احادیث ارشاد فرمائیں، یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوا، آپ کی ولادت کے موقع پر ہی آپ کی شہادت کا ذکر ہوا، اور اس کو سب نے نقل کیا۔ امام حسین کی شہادت ایک ایسی چیز تھی جو تقریباً سب کے لیے واضح تھی، یعنی شہادت، آپ کو شہادت نصیب ہوگی، یہ ایک ایسی مشہور چیز تھی جو سب نے لکھی، یعنی عامہ و خاصہ سب نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ
دی ہے. صرف مسئلہ تھا کہ اس واقعے کا پیوست ہونا، وقوع میں آنا ایک الگ مرحلہ ہے جو بعد میں تاریخ نے نقل کیا، لیکن خود امام کی ولادت کے وقت پیغمبر کا ارشاد فرمانا، آپ کی شہادت کی خبر دینا، مفصل روایات ہمارے پاس ہیں. شروع کے جو کچھ برس ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ اپنے جد کے ساتھ کے ہیں. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سے 7 سال آپ اپنے جد بزرگوار کے ساتھ رہے ہیں، اور اس دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جہاں جہاں موقع ہوا امام حسین کی پہچان کروائی ہے. جی دیکھیے، پہچان کروانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ حسین ابن علی ہے. تو سب جانتے ہیں حسین ابن علی مدینہ کتنا بڑا تھا اس زمانے میں، کتنے لوگ، امام حسین کہیں اور نہیں رہتے تھے، امام حسین مسجد کے بغل والے گھر میں رہتے تھے. آپ ہی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، باقی سب کے دروازے بند ہوتے تھے. یہ بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ جب یہ حکم آیا کہ سارے دروازے بند ہو جائیں تو اب یہ فضیلت کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ اس نقطے کی طرف کبھی کبھی رخ نہیں جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ شاید اس پہ بھی آپ بولے، پھر ہم اسی سوال کی طرف امام واپس حسین آئیں گے. امام حسین علیہ السلام نے جب فرزدق سے بات چیت ہوئی، مدینے سے آپ جس وقت نکلے جی اور فرزدق راستے میں ملے جو بہت بڑے شاعر بھی تھے، ان سے جب بات چیت ہوئی تو امام حسین نے اپنے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں کہ اے فرزدق، میرے ساتھ اگر میرے گھر چلو تو میں تمہیں آج بھی وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں ملائک کے نازل ہونے کے اثرات موجود ہیں. تو امام حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، میرے گھر میں ملک نازل ہوتے تھے، اور اس طرح نازل ہوتے تھے کہ ان کے اثرات میرے یہاں موجود ہیں. یعنی ملک کا نازل ہونا، ملک ایک بہت نورانی چیز ہے، اور نور کو اثر رکھنے کے لیے نور اپنا اثر بہت دیر میں چھوڑتا ہے، بہت زیادہ اگر نور ہوگا تبھی وہ اثر رہے گا. کتنی فرشتوں کی رفت و آمد تھی اس گھر میں کہ اس کے اثار، امام حسین کہہ رہے تھے 60 ہجری میں جی میں وہ آثار تمہیں دکھا سکتا ہوں اپنے گھر میں، جو میرے فرشتے میرے گھر میں نازل ہوتے ہیں. تو اب میرا گھر عام گھر نہیں ہے. اور جہاں تک پیغمبر اکرم کے حکم سے، البتہ پیغمبر اکرم کا حکم نہیں تھا. جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پیغمبر نے کہا نہ میں نے دروازے کھلوائے نہ میں نے بند کیے، اللہ کا حکم ہے. جی خوب، اللہ کا ہر حکم کسی خاص وجہ سے ہے. ہمیں چاہے اس کا علم ہو اس وجہ کا، چاہے علم نہ ہو، اس کی خاص وجہ یہ تھی جو ظاہری وجہ ہے. مسجد احکام شرعیہ رکھتی ہے، جی احکام ہے مسجد کے. مسجد اس طرح سے نہیں کہ آپ جیسے چاہیں اس میں داخل ہو جائیں، جب چاہیں اس میں سے باہر چلے جائیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، کوئی بھی کام کریں. نہیں ہے، ایک خاص حالت کے میں آپ مسجد میں جا سکتے ہیں. خاص احکامات ہیں مسجد کے. مسجد کو آپ نجس نہیں کر سکتے، مسجد نجس تو فوراً پاک کرنا ضروری ہے. ہر حالت میں مسجد میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، ہر حالت میں مسجد میں آپ رہ نہیں سکتے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا. اور حکم، مسجد ویسے بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی باؤنڈریز کو کس طرح رکھنا. ہر گھر، مثال کے طور پہ آج کے دور میں آپ دیکھیں، کورونا آنے کے بعد سے مثال دینا آسان ہو گئی ہے. ہر گھر پہ یا ہر آفس میں لکھا ہوا ہے نو انٹری وداؤٹ ماسک. تو اب جو گھر کا مالک ہے یا جو آفس کا مالک ہے یا جو مال کا مالک ہے، ایئرپورٹ کی اتھارٹی ہے، سرکاری اتھارٹی ہے، اسکول ہے، اس نے ایک اپنی باؤنڈریز کے لیے خاص شرائط رکھی ہیں. اگر آپ اس کو نہیں پورا کریں تو میں آپ کو باہر رکھ دوں گا. جی تو مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ جسے چاہے داخل ہونے کی اجازت دے، جسے چاہے داخل ہونے کی اجازت نہ دے. اب اللہ نے اس مسجد کے لیے احکام وضع کیے ہیں، اس احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہی وہ مقام ہے جو بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کے جیسے ہیں، رسول ہمارے جیسے تھے، یہیں سے فرق معلوم ہو جاتا ہے. باقی تمام چیزیں چھوڑ دیجیے. آپ امیر المومنین اور رسول اکرم کے علاوہ کسی کے دروازے کو مسجد میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اب دوسروں کے پاس دوسرا دروازہ تھا، پہلے بھی تھا. مسجد میں ایک دروازہ مسجد میں کھولا تھا، ایک دروازہ گلی میں کھلتا تھا. خوب، وہ مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ آپ گلی سے آپ رفت و آمد رکھیے، یعنی ہر حال میں آپ مسجد میں داخل نہیں ہوئی. لیکن امیر المومنین کا دروازہ گلی میں نہیں کھلتا تھا، امیر المومنین کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا. یعنی آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں گے اور گھر کے باہر نکلیں گے، مسجد سے ہی داخل ہوں گے اور مسجد سے ہی گھر کے اندر جائیں گے، اور مسجد سے ہی گھر کے باہر جب نکلیں گے تو مسجد میں داخل ہوں گے. پیغمبر اکرم بھی اسی طرح سے. اب جس حال میں بھی ہوں امیر المومنین، وہ مسجد سے ہی گزریں گے. یہیں پہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی بات تو بھی ہم کر ہی نہیں رہے، جسمانی لحاظ سے بھی ہم برابری نہیں کر سکتے. جو ظاہری جسم دکھ رہا ہے اس کو بھی خداوند عالم نے جو عظمت امیر المومنین کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو دی ہے، وہ دوسروں کو عطا نہیں ہوئی ہے. وہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ جس طرح میں کسی بھی حال میں مسجد میں آ سکتا ہوں، تم بھی آ سکتے ہو.
بالکل، یعنی جسمانی لحاظ سے جو پیغمبر کو پاک اور طاہر خداوند عالم نے قرار دیا، بالکل ویسے ہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر کی تمام ہستیاں ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین اور جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اس حکم میں شامل ہیں۔ تو اب مسجد کے دروازے کا بند ہونا دوسروں کے لیے اور امیر المومنین کے کھلنا، یہ شخصیت امیر المومنین کی عظمت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ میرے گھر آؤ تو میں تمہیں فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ اور اس کے آثار آج بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو اس گھر میں رہنے والی شخصیت جب مسجد میں آ رہی ہے اور مسجد سے گھر جا رہی ہے اور کبھی وہاں کھیل رہی ہے اور کبھی رسول اس کی سواری بن رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بہترین سواری ہے، اور رسول اس کے اوپر ٹوک رہے ہیں کہ نہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے بہتر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں رسول اکرم؟ کیا ایک نانا اپنے نواسے کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے یا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یا ایک رسول کسی خاص مقصد کے ساتھ کسی چیز کو بیان کر رہا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب رسول کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس میں حکمت ہوگی۔ رسول اکرم حسب اور نسب وہاں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، سب پہچانتے تھے۔ رسول اکرم شخصیت بتوانا چاہ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے، جو حسین ابن علی جس کو تم میرا صرف نواسا سمجھ رہے ہو، یہ صرف میرا نواسا نہیں ہے، یہ ایک شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو اسلام کو کمال تک پہنچائے گا، جو میرے دین کی حفاظت کرے گا، جو میری شریعت کی حفاظت کرے گا، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، اور یہ شخصیت ایسی ہے کہ اس کو پہچاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانو گے کما حق ہو، جو اس کا حق ہے، تو بہت ممکن ہے کل تم غلطیاں کرو، نقصانات، اس کے بعد اسلام کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کو نقصان ہوگا، جو آج تک ہو رہا ہے۔ یہ کہیں بحث ہو رہی تھی کسی مسئلے کے اوپر، اور کسی شخص نے بہت اچھا سوال کیا، ظاہراً اہل سنت کے کوئی عالم دین، اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن انہی نے اس بات کو لکھا، اور بہت اچھا جملہ ہے وہ، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی، ظاہراً مولانا مودودی کا جملہ ہے یہ، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے بیعت کیوں کی۔ معیار سمجھنے کی کوشش کریے۔ دیکھیے، عام لوگوں کا عمل الگ ہے، اہل بیت کا عمل الگ ہے۔ عام لوگ اگر کوئی عمل کرے تو وہ حجت نہیں ہے، اہل بیت کا عمل حجت ہے۔ اگر وہ کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے حجت تمام کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر مکے سے نکل رہے ہیں حج کو چھوڑ کر، تو اب امام حسین سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حج چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، سوال ان مسلمانوں سے ہونا چاہیے کہ تم ابھی حج میں کیا کر رہے ہو؟ جب حسین ابن علی مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایسے حج کرنا چاہ رہے ہو جس کا امام وہاں موجود نہیں ہے، تم ایک ایسی عبادت کرنا چاہ رہے ہو کہ جس کا امام وہاں سے دور جا چکا ہے، وہ کچھ پیغام دے رہا ہے اپنے۔ امام حسین پہلے بھی جا سکتے تھے، امام حسین بعد میں بھی جا سکتے تھے، لیکن امام حسین عین حج کے دن کیوں نکل رہے ہیں؟ پیغام دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو، اور واضح کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے اوپر، اور اپنی حجت کو تمام کر رہے ہیں۔ اب باقی لوگ جو حج کر رہے ہیں ان کا حج کس طرح کا ہے یہ ہم تاریخ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور اہل علم کے اوپر چھوڑتے ہیں، لیکن امام حسین جب حج کو ترک کر رہے ہیں، مکے کو ترک کر رہے ہیں، تو باقی کوئی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ، جبکہ امام حسین نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس مکے میں حالت احرام میں مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور مکے کی حرمت، میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہو۔ امام نے کنایے سے بات کی، لیکن کوئی ہمیں روکنے والے ملے کہ امام حسین آپ نہ جائیے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ فرزند رسول آپ حج انجام دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کون آپ کے خلاف کوشش کر رہا ہے، کون آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مکہ شہر امن ہے، لیکن امام حسین کے لیے امن نہیں ہے، اور اس کے بعد امام حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے حج پہ انجام دے رہے ہیں، کچھ خاص اصحاب کے علاوہ کوئی وہاں سے ہٹا نہیں۔ تو امام حسین کی شخصیت کو پہچانوانے کی کوشش کر رہے تھے پیغمبر اکرم اسی بچپن سے۔ جی، اگر لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طرح سے جان لیا ہوتا جیسے پیغمبر پہچانوانا چاہتے تھے، تو یہ مسائل پیش نہ آتے کہ سن 60 ہجری میں امام حسین حج چھوڑ رہے ہیں اور لوگ حج میں مصروف ہیں۔ یہ پریشانی، اور آج تک جو پریشانی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم فرزند رسول کو اس عنوان سے ابھی نہیں پہچان پائے جس طرح سے پہچاننے کا حق تھا۔
آغا اب یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ ہم بات جب عصمت و طہارت کی بات کرتے ہیں، ہمیں معصومین کی کرتے ہیں، لیکن اگر تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں، تاریخ کی طرف ہم اپنی نظر ثانی کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ واقعی رسول کو رسول کی طرح ہی نہیں مانا گیا۔ حضور سرور کائنات کے اقوال کو بہت ساری ایسے ہیں جس کو ہم اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن کوشش یہ کریں گے وہ کما حق کہو، وہ تمام باتیں جو حق ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہاں سے جو بات بار بار آتی ہے کہ جب امام حسین کو لے کر کہہ رہے ہیں ھذا حسین فارہ، تو اب اس جملے کو کیسے مسلمانوں کو لینا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا مدینہ ہے، مسجد رسول ہے، امام حسین کو پیغمبر اکرم اپنی آغوش میں بٹھاتے ہیں، ممبر پہ لے جاتے ہیں، آغوش پہ بٹھاتے ہیں، اس کے بعد مجمع سے کہتے ہیں ایھا الناس ھذا حسین اعرفوا، اے لوگوں یہ حسین ابن علی ہیں، ان کو پہچانو۔ جی، تو وہاں کون تھا جو نہیں پہچانتا تھا حسین ابن علی کو؟ واہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر؟ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ بہت آسانی سے امپورٹنٹ مسائل کو یا اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا آسانی سے کر دیتے ہیں یا آسانی سے کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو تربیت اس طرح سے دی گئی ہے۔ جی، یعنی ایک بھرے مجمع میں پیغمبر اکرم کسی شخصیت کو بلند کر کے فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، اور اس کے بعد اتنے بڑے ایونٹ کو یا مسلمان بھول جاتے ہیں، یا اس مولا ہو کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا اس ایونٹ کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ اگر پیغمبر کسی عمل کو اولا پیغمبر کا ہر عمل حکم خدا سے، بے شک، اگر اور اتنا اہم کام پیغمبر حج کی واپسی پہ خاص مقام پر جہاں سارے کاروان الگ ہو جائیں گے یا ملیں گے، وہاں پر یہ انجام دے رہے ہیں، 3 دن تک روک رہے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرا بھائی ہے، یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی ذی عقل آج اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کوئی خاص میسج دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ حسین ابن علی ان کو پہچانو، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے نہ جانو کہ بس حسین ابن علی پیغمبر کے نواسے ہیں اور فرزند زہرا ہیں اور فرزند امیر المومنین ہیں اور اپنی کوئی شخصیت نہیں، ایک شخصیت ہے ان کے اندر۔ میں پہچانوا رہا ہوں اس ذات کو، اس کو پہچانو، کما حقہ پہچانو۔ جب انسان حسین ابن علی کو پہچان لیتا ہے تو تبدیلی کیا آتی ہے؟ جی، جب پہچان لے دو واقعہ آپ کے سامنے، تاکہ وقت کے اندر یہ بات تمام ہو جائے، بس سمجھ میں آ جائے فرق کیا ہے، حسین ابن علی کو پہچاننے کا فرق کیا ہے۔ دیکھیے، فرزند رسول ہے حسین ابن علی، علی کے اور زہرا کے بیٹے، یہ سب جانتے تھے، پورا مدینہ جانتا تھا۔ جی، لیکن پیغمبر جو اس طرح پہچانوانا چاہ رہے ہیں، اس طرح جو پہچان لے گا، اس کا فرق کیا ہوگا؟ اس کا فرق یہ ہوگا کہ جب سن 61 ہجری میں ابن زیاد کی طرف سے ایک نامہ لینے والا شخص لے کر، حر کے لیے نامہ لے کر آئے گا اور حسین ابن علی کو دیکھے گا، لیکن حسین ابن علی کو سلام نہیں کرے گا، اور حر ابن یزید ریاحی کو سلام کرے گا اور نامہ دے گا، خط دے گا، یہاں اس شخص نے حسین ابن علی کو پہچانا نہیں ہے۔ جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو سلام کرتا، جانتا ہے کہ یہ حسین ابن علی ہیں، جانتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں، جانتا ہے کہ حکومت ان کے خلاف ہے، لہٰذا ان کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ اگر نہیں جانتا ہوتا تو شاید سلام کر لیتا، لیکن چونکہ پہچانتا تھا، نام سے جانتا تھا، لہٰذا اسے سلام نہیں کیا۔ پیغمبر یہی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم حسین کو حق سے جان لیتے تو یہ عمل کبھی انجام نہیں دیتے۔ جس شخص کو حسین ابن علی نے، یعنی جس شخص کو حسین ابن علی کے سامنے اس نے سلام کیا، اور وہ کوئی اور نہیں، حر ابن یزید ریاحی تھے، اس شخصیت کا عمل کیا ہے؟ وہ ضرور دشمن کی طرف سے آیا تھا، دشمن کا رسالہ دار ہے، 1000 سوار کا کمانڈر ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول، میں بھی آپ کی والدہ کا نام لے سکتا ہوں، لیکن سوائے احترام کے نہیں لوں۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے فرزند رسول، میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، جہاں آپ موجود ہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور آخر میں وہ اسی منزل پہ پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنے کا حق تھا، کیونکہ پہچان گیا حسین ابن علی۔ جزاک اللہ۔ امام حسین کو کس طرح پہچاننا ہے؟
پیغمبر جو کہہ رہے ہیں اے رفو اس کو پہچانو، حر نے اس کا حق ادا کیا، زہیر ابن قین نے اس کا حق ادا کیا، حبیب بن مظاہر نے اس کا حق ادا کیا. چونکہ حق ادا کیا لہٰذا آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ان کو سلام کیا جاتا ہے. جنہوں نے نہیں پہچانا ان پہ صرف لعن کی جاتی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کربلا شناسی اس پروگرام کے ذریعے جہاں ہم کوشش کریں گے کہ حق کو پہنچایا جائے، اور خصوصاً جناب حر کے بارے میں کہا گیا کہ فکر رات کی حر کو سوئے جنت لائی، بس اسی فکر کی شبیر نے عزت کی ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.